اب اچھی خبریں آپ کے لیے اب شیئر کرتے چلیں کہ پاکستان میں کرونا ویکسین سے متعلق ایک بڑی اہم اور زبردست پیش رفت ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ملک میں چینی ٹیم کی نگرانی میں مقامی سطح پر لوکل سطح پر ویکسین کامیابی سے تیار کر لی گئی ہے، اور قومی ادارہ صحت میں سنگل ڈوز کینسائنو کی 1,24,000 ڈوز جو ہیں وہ تیار کر لی گئی، جو کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے دستیاب بھی ہوں گی۔ اوکے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو ویکسین کے لیے خام مال بھی چینی کمپنی کینسائنو نے فراہم کیا ہے۔ چین سے سائنو ویک کورونا ویکسین کی مزید 20 لاکھ خوراکیں پی آئی اے کی خصوصی فلائٹ کے ذریعے پاکستان پہنچ گئی ہیں۔ دوسری طرف سعودی عرب سمیت مختلف ممالک نے اپنی اپنی حدود میں داخلے کے لیے مخصوص ویکسینیشنز کی شرط رکھ دی ہے، جبکہ پاکستان کا یہ موقف ہے کہ WHO نے چونکہ چینی ویکسین کی منظوری دی ہے، اس لیے ویکسین شدہ لوگوں کو کسی بھی دستاویزات کی جانچ کے بعد درخواست کے لیے اہل سمجھا جائے۔ بالکل جی، اور اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ایم اے کے جنرل ڈاکٹر قیس سجاد، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا کہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو اس وقت لوگوں کا سب سے اہم جو کنسرن ہے، کیونکہ لوگوں کی اب خواہش ہے کہ انشاءاللہ وہ جلد از جلد حج کے لیے جائیں، تو وہاں پہ سعودی حکومت کی جانب سے 3 ویکسینز کے حوالے سے بات کی، اور پاکستان میں زیادہ تر لوگوں کو چائنیز ویکسین لگی ہے، تو سب سے پہلے تو بتائیے گا ڈاکٹر صاحب اس کے لیے بھی کیا کچھ کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تصحیح کر دوں کہ میں جنرل سیکرٹری نہیں ہوں، میں سیکرٹری جنرل ہوں۔ دوسرا جو سوال ہے آپ کا، اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ جتنی بھی ویکسینز دنیا میں لگ رہی ہیں سب جو کہ WHO جو ریکگنائز کرتی ہے اس میں کسی قسم پہ کہیں پر بھی ممالک اپنے اوپر پابندی نہیں لگا سکتی، کیونکہ وہ تمام ویکسینز کو WHO جو ہے وہ ایکسپٹ کر رہی ہے۔ اگر آپ ویکسین لگاتے ہیں تو پھر لوگ تو بہت پریشان ہیں، خاص کر یہاں پاکستان کے اندر جو لوگ حج کرنا جانا چاہتے ہیں، جو عمرہ کرنا کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو بہت پریشان ہیں۔ مجھے کال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا، ہم نے تو سائنو فارم لگا لیا ہے اور اب سعودی حکومت ہمیں اجازت نہیں دے گی، تو یہ ایک پریشانی کی بات ہے۔ اسی لیے میں نے WHO کے جو DG ہیں، جو ڈائریکٹر جنرل ہیں ڈاکٹر ٹیڈروس، ان کو ایک خط بھی لکھ کر ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ دیکھیں آپ پورے دنیا کو ہیلتھ کے نظام کے متعلق گائیڈ کرتے ہیں، تو یہ بھی لوگوں کو گائیڈ کریں، تمام حکمرانوں کو، تمام دنیا کے ممالک کے حکمرانوں کو، کہ جی ویکسین جتنی بھی تیار ہو رہی ہے، کوئی بھی آدمی اپنے گھر پہ ویکسین لگا کے آپ کے ملک میں نہیں آ رہا، وہ تو WHO جب اس کو بالکل ایسے ہی کر رہی ہے اس ملک میں، اور وہ لگانے کے بعد آپ کے پاس آتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو تعلیم کے لیے لوگ باہر جاتے ہیں، جو علاج کے لیے لوگ باہر جاتے ہیں، جو اپنے اور دوسرے مقصد کے لیے لوگ باہر جاتے ہیں، پھر تو بہت بڑا پرابلم ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ پھر تو ایئر لائن بھی بیٹھ جائے گی اور دوسرے تمام چیزیں بیٹھ جائیں گی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کی اپنی اسیسمنٹ کیا ہے اس حوالے سے؟ ظاہر ہے کہ WHO نے ریکمینڈ بھی کر دی ہے، ایکسیپٹنس بھی ہے، تو وجہ کیا ہے؟ سعودی عرب کی جانب سے اگر یہ پابندی لگائی جا رہی ہے، یا وہ چینی ویکسین جنہوں نے لگوائی ان کو نہیں آنے کی اجازت دے رہے، تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، میں چونکہ ہمارا پاکستان میڈیکل ایسوسیشن ایک نان پولیٹیکل ادارہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی بات ایسی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے سوائے یہ کہ کوئی پولیٹیکل ایشو ہے یا کوئی اور ایسا مسئلہ لگ رہا ہے، لیکن اس میں کوئی میڈیکل یا کوئی ایسی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، جبکہ WHO نے سائنو فارم کو بہت اچھا ویکسین قرار دیا ہے، تو اس کے باوجود ان کی لسٹ میں سائنو فارم انکلوڈ کیوں نہیں ہے؟ ایون کہ جو اسپوٹنگ ہے، جو کہ یہاں پاکستان میں لگایا گیا ہے، لوگوں نے 13 ہزار روپے دے کے اسپوٹنگ ویکسین لگائی ہے، وہ بھی اس میں انکلوڈ نہیں ہے، جو کہ رشین ویکسین ہے۔ تو میرا یہی پوائنٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہوگا نہیں۔ میں تمام آپ کے توسط سے لوگوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ جو لوگ رک گئے ہیں ویکسین لگانے کے لیے کہ جی پاکستان میں چائنیز ویکسین لگ رہی ہے تو ہمیں ملک سے باہر جانے کی پرمیشن نہیں ملے گی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آگے چل کے WHO بھی اور تمام ممالک مجبور ہوں گے کہ یہ جو بھی ویکسین جہاں بھی لگ رہی ہے، جس کو WHO ریکگنائز کرتی ہے اور جو کہ سائنسدانوں نے بنائی ہے، وہ یقیناً وہ ریکگنائز ہوگی اور وہ بالکل، کیونکہ ڈاکٹر صاحب پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو بڑے پیمانے پر چائنیز ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ ابھی پاکستان میں خود جو اسمبل کی گئی ہے، جس کی ریفلنگ کی گئی ہے، وہ بھی کینسائنو ہے۔ سو اس لیے لوگوں کے یہاں پہ جو خدشات ہیں، جو تحفظات ہیں، وہ جو پریشانیاں مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ نہ صرف سعودی عرب میں
बल्कि यूरोप और दीगर ममालिक में भी समा चीनी वैक्सीन की मंजूरी नहीं हो रही। तो इस सिलसिले में आप क्या समझते हैं कि पीएमए क्या किरदार अदा कर सकता है और खुद, क्योंकि WHO को यहाँ पे क्या किरदार अदा करना चाहिए? देखिए, हमने जैसे मैंने कहा कि पीएमए का यही किरदार हो सकता है कि मैंने खुद पर्सनली बात की फैसल सुल्तान साहब से भी कि वज़ीर आज़म साहब अगर अभी आए हैं तो क्या इस बात पे वहाँ पे कोई डिस्कशन हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो आप प्लीज़ वहाँ की हुकूमत से बात करें। नंबर 1 पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने ये कहा, और इसके बाद हमने डायरेक्ट WHO से रिक्वेस्ट की है कि आप अपनी एक नोटिफिकेशन निकालें जिसमें तमाम ममालिक के लोगों को कहें, जो सरबराहान हैं, जो कि वहाँ के हेल्थ के डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनसे कहें कि ऑल द वैक्सीन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, शुड बी एक्सेप्टेड इन एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, ताकि लोग फ्रीली मूव कर सके और वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा लोग लगाएं। मैं समझता हूँ कि ये और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो साइनोफार्म की जो बात हो रही है, ये तो दुबई में भी लगाई गई है, तो सऊदी अरबिया में भी लगाई गई है, लेकिन आपका जो बेसिक सवाल था कि जी क्या वजह है, तो इसकी वजह और कुछ समझ में नहीं आ रही। आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड कुछ हो सकते हैं फैसले यूरोपीय मुल्कों में भी। अच्छा, एक चीज ये है कि पाकिस्तान की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर इस वक्त अवेलेबल कौन कौन सी वैक्सीन हैं, ये हमारे नाजरीन के लिए आप अगर बताना चाहें, और उनके लिए प्रोटोकॉल्स क्या हैं, प्राइवेटली कौन सी दस्तयाब हैं, सरकारी सतह पर कौन सी हैं, और क्या सब मौसर हैं? देखिए, हाँ बिल्कुल, आखिरी बात का जवाब देता हूँ कि सब मौसर हैं, और दूसरी बात जो है प्राइवेटली अभी नहीं लगाई जा रही है कहीं पर भी पाकिस्तान में, और जो भी लगा रही है हुकूमत की जो वैक्सीन प्रोवाइडेड है वो लगाई जा रही है, और उसमें इस वक्त जो अवेलेबल है वो साइनोवैक है और एस्ट्राजेनेका है, और कैनसाइनो अभी जो हमारे यहाँ रिफिलिंग और उसकी पैकेजिंग हो रही है इंशाल्लाह ताला, वो सिंगल डोज कैनसाइनो है जिसके ट्रायल 18,000 वॉलंटियर का यहाँ पाकिस्तान में हुआ है। तो अब वो तीसरी चाइनीज वैक्सीन भी हमारे पास आ जाएगी, और ये तीनों के तीनों बहुत इफेक्टिव हैं। पहले ये लोग कहते थे कि जो साइनोफार्म है, लोग कहते थे कि ये नहीं लगाएंगे, चाइनीज वैक्सीन है, लेकिन बाद में ये लोगों ने अब फरमाइश शुरू कर दी है कि नहीं जी, हम तो चाइनीज वैक्सीन ही बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर साहब बाकी जो लोगों ने साइनोफार्म के आगे से रिजल्ट्स देखे तो उसके बाद लोगों को यही था कि हम साइनोफार्म की तरफ ही जाएं। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे कि इस वक्त उस वैक्सीनेशन के हवाले से जो कि पाकिस्तान में दस्तयाब है, ऑलरेडी वो लोग जिनकी उम्र अब 30 से बढ़ है उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो खुला है, उनकी वैक्सीनेशन का प्रोसेस भी अगर आप हुकूमती सतह पर लगवा रहे हैं तो आप ओपन है। अच्छा। लेकिन अब यहाँ पर ये भी इंतजार करना है अशफाक के जो 15 साल से कम के लोग हैं उनको भी वैक्सीन लगेगी या नहीं लगेगी, क्योंकि 10 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को तो लग रही है अमेरिका में भी। ऐसे ये तो जाहिर है कि इस हवाले से काफ़ी फैसले गवर्नमेंट को लेने होंगे, एक्सेप्टेंस लोगों में बढ़ाना होगी, लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो 30 साल से ज़ायद उम्र का वो फैसला किया गया है उसमें बहुत ज़्यादा तादाद मर्दों की है, ख़वातीन बहुत कम दिखाई दे रही हैं। ख़वातीन 30 से ऊपर की नहीं जाती हैं। नहीं, ख़वातीन की बात आपने बिल्कुल सही की। हाँ, तो ख़वातीन कह रही कोई दूसरा फार्मूला होना चाहिए, इसीलिए मैंने पूछा 15 साल से ज़्यादा लेकिन लगती 30 की हूँ तो क्या उनकी वैक्सीनेशन हो सकती है? तो ये जो है